شاہ فیصل بھی ٹک ٹاکر ہے، پولیس کا ASI ہے، لیکن اور یہ لیڈی جو ہے نورین نام کی، اس مقتول کی بیوی، یہ بھی ٹک ٹاک میں ہے۔ تو ٹک ٹاک میں ان کی دوستی ہو گئی۔ 2 مرتبہ پہلے یہ ہماری جو ASI تھا وہ آ کے ان سے نہیں مل سکا، تیسری مرتبہ آ کے گھر میں آ کے بیٹھ گئی۔ جب گھر میں بیٹھ کے چائے شائے پی لی تو اس کے خاوند آ گئے تھے، آپ کون ہیں، کہاں سے آئے، میرے گھر میں کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جی میں مسافر ہوں، میں اس جگہ میں ناشنا ہوں، ادھر آ کے میں نے گھر میں بیٹھا ہوں۔ بیوی نے اپنے اشنا کے ساتھ مل کر اپنا ہی سہاگ اجاڑ دیا۔ سوات پولیس اہلکار شہزیب، جس کے ساتھ اس کی ٹک ٹاک پر دوستی تھی اور وہ اس سے ملنے آیا تھا، اس دوران غفور جب گھر میں گھسا تو غیر مرد کو دیکھ کر آگ بگولا ہو گیا اور رائفل اٹھا کے اس کو قتل کرنا چاہا، لیکن ملزم نے پہل کرتے ہوئے فائرنگ کر کے اسے قتل کر دیا۔ کہ میرے شوہر نے بھی مجھے وصیت کی تھی کہ جب میں مر جاؤں مجھے کوئی قتل کر دے تو میرا دعویٰ جہانگیر پر کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ڈیجیٹل کے پروگرام جرم داستان سے احسن عوان ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، یہ حقیقت ہے کہ سوشل میڈیا نے عالمی سطح پر جہاں دوریوں کو ختم کیا، وہیں پختون معاشرے کو بھی شدید متاثر کیا ہے۔ جی ہاں، ایسا ہی ایک واقعہ تھانہ شاہپور کے علاقے وٹپگا میں پیش آیا، جہاں بیوی نے اپنے اشنا کے ساتھ مل کر اپنا ہی سہاگ اجاڑ دیا۔ یہ واقعہ کیسے رونما ہوا، یہ تمام ڈیٹیل میں اپنی اس رپورٹ میں آپ کو دکھاؤں گا، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین، یہ 5 نومبر 2023 کی بات ہے۔ کیسچو شاہپور اکرم جان کو اطلاع ملی کہ وٹپگا میں نامعلوم افراد نے گھر میں گھس کر ایک شخص کو قتل کیا ہے۔ اطلاع ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچی تو ایک نعش گھر میں خون میں لت پت پڑی تھی۔ بعد ازاں اس کی شناخت عبدالغفور کے نام سے ہوئی اور موقع پر موجود اس کی بیوہ مسمات نورین نے پولیس کو بتایا کہ ان کی سابقہ دشمنی چلی آ رہی ہے اور مخالف جہانگیر نے اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ گھر میں گھس کر فائرنگ کر کے شوہر کو قتل کیا ہے۔ اس رپورٹ کے بعد پولیس نے جب سائنسی خطوط پر تفتیش کا آغاز کیا تو انکشاف ہوا کہ جہانگیر نے نہیں بلکہ مسمات نورین کے اشنا نے فائرنگ کر کے عبدالغفور کو قتل کیا ہے۔ پولیس کے مطابق مزید تفتیش کی گئی تو انکشاف ہوا کہ مسمات نورین کی سوات پولیس اہلکار شہزیب، جس کے ساتھ اس کی ٹک ٹاک پر دوستی تھی اور وہ اس سے ملنے آیا تھا، اس دوران غفور جب گھر میں گھسا تو غیر مرد کو دیکھ کر آگ بگولا ہو گیا اور رائفل اٹھا کے اس کو قتل کرنا چاہا، لیکن ملزم نے پہل کرتے ہوئے فائرنگ کر کے اسے قتل کر دیا۔ پولیس کے مطابق 2 طرفہ فائرنگ کے نتیجے میں سوات پولیس اہلکار ASI شہزیب بھی شدید زخمی ہوا اور وہ اس وقت LRH میں زیر علاج ہے۔ اس حوالے سے SP رورل ظفر احمد نے پریس کانفرنس بھی کی، ان کا کیا کہنا تھا، آئیے دیکھتے ہیں۔ شاہ فیصل بھی ٹک ٹاکر ہے، پولیس کا ASI ہے، لیکن ٹک ٹاک میں، اور یہ لیڈی جو ہے نورین نام کی، اس مقتول کی بیوی، یہ بھی ٹک ٹاک میں ہے۔ تو ٹک ٹاک میں ان کی دوستی ہو گئی۔ 2 مرتبہ پہلے یہ ہماری جو ASI تھا وہ آ کے ان سے نہیں مل سکا، تیسری مرتبہ آ کے گھر میں آ کے بیٹھ گئی۔ جب گھر میں بیٹھ کے چائے شائے پی لی تو اس کے خاوند آ گئے تھے، آپ کون ہیں، کہاں سے آئے، میرے گھر میں کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جی میں مسافر ہوں، میں اس جگہ میں ناشنا ہوں، ادھر آ کے میں نے گھر میں بیٹھا ہوں۔ اس ASI کو میں خود جا کے لائبریری میں کل رات کو میں نے اس کی سنی، کیونکہ اس کو بھی 4 گولیاں لگی ہیں، 2 کندھے پہ لگے ہیں، 1 کوہنے پہ لگی ہے، بلکہ 5 لگی ہیں، 1 انگلیوں پہ لگی ہے، 1 بائیں ٹانگ پہ لگی ہے۔ تو اس میں یہ جو ASI ہے یہ بھاگنے کی کوشش کی، اس کے پاس بھی پسٹل تھا۔ یہ جب گیٹ پہ پہنچا تو وہ اس کی جو شوہر تھی مقتول، وہ گھر میں جا کے SMG لے کے اس کے پیچھے سے فائر کر دی، تو یہ ادھر سے واپس موڑ کے ان پہ فائر کر دی، جس سے وہ قتل ہوا۔ جو ASI ہے وہ زخمی حالت میں لیڈریڈنگ میں پڑی ہے، چونکہ اس کی آپریشن رات کو ہو رہی تھی، اس کو ہم نے گرفتار ادھر کر دیے، لیکن اس کی صحتیابی کے بعد ہم اس کیس میں پراپر اس کو گرفتار کر لیں گے۔ تو ان کی جو بیوی ہے نا، وہ اپنے دشمنوں کے ساتھ، دشمنوں کے خلاف رپورٹ کی تھی، جہانگیر وغیرہ اور 2 اور نامعلوم بندوں کے خلاف، چونکہ وہ یہ رنگ دینا چاہتے تھے کہ یار نہیں، ہمارے جو دشمنی ہے اس کا ہی صلہ ہے، لیکن ان کے شوہر کی جو بھائی ہیں مقتول کی،
وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں جی ہم نے قرآن پہ قسم کھا لی، ہماری ان کے ساتھ کمپرومائز ہو گئی، یہ اس طرح سچویشن نہیں ہے جو بیان کر رہی ہے نا۔ پھر اس لیڈی کو بھی مجھے گرفتار کرنی پڑی، کیونکہ اس نے اس کو بلایا تھا اور ان کے ہاتھوں قتل ہوئی تھی۔ تو اے ایس آئی بھی ہماری اپنی پولیس کی بھی کوئی اگر غلط کام کر لیتا ہے نا، ہم اس کو، یہ جہانگیر وغیرہ ٹھیک ہے رپورٹ ان کے خلاف ہوئی ہے، لیکن میرے تفتیشی عام پہ وہ لیڈریجنگ میں مجھے ابھی انہوں نے بتایا کہ میں لیڈریجنگ میں ہوں اس ملزم کے پیچھے، تو ہم میرٹ پہ تفتیش کر کے اگر ہم میرٹ پہ تفتیش نہ کر لیتے تو جہانگیر کو ہم پخا غلام سے کل ہی اٹھا لیتے کہ واقعی رپورٹ ہو گئی، قاتل یہ ہے اور ہمیں یہ چاہیے، لیکن ہمیں سورس یہ ملا کہ نہیں اس طرح نہیں وقوع کچھ اس طرح واقعی۔ پھر جا کے میں پرسنلی سنا وہ اے ایس آئی کو، تو وہ مجھے پورا اسٹوری بتایا کہ میں وہاں سے آیا، موٹر وے پہ میں اترا اور پھر ادھر سے پیدل میں ادھر چلا گیا گاؤں تک، تو پھر جا کے وقوع اس طرح ہوئی ہے۔ یہ خاتون کے کوئی میرے خیال میں 5 کہ 6 بچے ہیں۔ بڑی بیٹا جو ہے نا وہ کوئی 14 سال کی ہے، اس سے بڑی بیٹی ہے وہ 16 سال کی ہے، اس سے سارے چھوٹے ہیں، سب سے بڑی بیٹی 16 سال یا 17 سال کی ہے۔ شاہپور کے علاقے وٹپگا میں قتل ہونے والے شخص متعلق اس وقت ہمارے ساتھ ایس ایچ او شاہپور موجود ہیں، آئیں اس سے بات کرتے ہیں۔ یہ بتائیں یہ قتل کیسے ہوا تھا، ملزم کیسے پکڑا گیا؟ رات کے تقریباً 4 بجے مجھے اطلاع ملی کہ اس طرح ایک بندہ ہے غفور ولد عبدالعزیز جو کہ اپنے گھر میں ہی کسی نے قتل کر دیا ہے۔ میں فوراً ہمراہ نفری وہاں پر پہنچا، اور جب میں پہنچا تو رشتہ داران نے لاش ہسپتال منتقل کی ہوئی تھی، لیکن اس کی جو بیوہ وہاں پر موجود تھی اس نے مجھے یوں رپورٹ کی کہ ہماری سابقہ قتل مقاتلے کی دشمنی ہے، جس کا نام ہے جہانگیر، جو پخا غلام کا رہنے والا ہے، اور دوسری بات پر یہ وہ زور دے رہی تھی کہ میرے شوہر نے بھی مجھے وصیت کی تھی کہ جب میں مر جاؤں مجھے کوئی قتل کر دے تو میرا دعویٰ جہانگیر پر کرنا ہے۔ تو جہانگیر اور 2 اور اشخاص اسماعیل مسکن نام معلوم پر انہوں نے دعویداری کی، جس کی پھر ایف آئی آر ہوئی اور آگے ہم نے تفتیش شروع کی، لیکن ان کے خاندان والوں میں سے بھی کچھ لوگوں نے اور علاقے کے مخبرین نے کچھ چمگوئیاں چل رہی تھی کہ اس طرح نہیں ہے۔ پھر جب افسران والا کی وساطت سے ہم نے سائنسی خطوط سے خاص کر سی ایف یو سے سہارا لیا تو بات یہ سامنے آئی کہ یہ ٹک ٹاک پر ان کی میرے خیال میں کسی شخص کے ساتھ جو سوات کا رہنے والا ہے ان کے ساتھ دوستی بنی تھی، وہ گھر آیا تھا، تو اس پر پھر یہ جو ان کا شوہر ہے وہ میرے خیال میں پکڑا گیا تھا یا کچھ اس طرح کی بات ہو گئی، تو آپس میں پھر گتم گتہ بھی ہوئی، پھر فائرنگ بھی ہوئی، تو اس کا شوہر بھی قتل ہوا اور وہ بندہ بھی زخمی حالت میں فرار ہوا تھا۔ خون کی قطروں کی ہم نے کچھ جگہ تک پھر وہ ٹریس ہوئے تھے، آگے جا کر پھر خون نہیں تھا، کیونکہ وہ شخص میرے خیال میں کوئی ٹرینڈ بندہ تھا، اس نے بینڈیج وغیرہ اپنے کپڑوں سے کی تھی، تو پھر سائنسی خطوط کا سہارا لیتے ہوئے تو ہم نے معلوم ہو گیا کہ یہ بندہ کون ہے، تو وہ ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں چوری چھپے اپنا علاج کرا رہا تھا، جو کہ پھر ہم نے جا کر گرفتار کیا ہے، تو گرفتار ہوتے ہی اس نے پھر سارا وہ کچھ قبول کر لیا کہ جی بالکل میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو ٹک ٹاکر تھا، جو اس کا اشنا تھا خاتون کا، یہ پہلے بھی کئی بار آ چکا ہے یہاں ملنے، تو آیا ان کی ملاقات ہوئی تھی یعنی یہ پہلی مرتبہ تھی؟ ان کے مطابق جو اس نے بیان دیا ہے کہ میں 2 مرتبہ آیا ہوں، لیکن اس طرح گھر کے اندر نہیں گیا، ملاقات اس طرح نہیں ہوئی ہے، بس دیوار کے ذریعے گفٹ وغیرہ کا وہ ایکسچینج ہوا ہے اور میں واپس گیا ہوں۔ اب چونکہ قاتل تو پکڑا گیا ہے، وہ گرفتار بھی ہو گیا، ملزمہ کا بھی پتہ چل گیا ہے کہ اس کا اشنا تھا، تو یہ تو مدعی تھی، اب اس کے خلاف کیا کارروائی ہوگی؟ ابھی اس طرح ہے کہ اس کا جو بھائی ہے غفور ولد عبدالعزیز جو مقتول ہے، ان کا جو بھائی ہے تو وہ دعویداری کریں گے، کیونکہ پھر تو وارث وہ ہوا نا، جب قاتل یہ نکلی تو پھر وارث وہ ہوا، اگلا ولی وہ ہے، تو پھر وہ دعویداری کرے گا، اگر نہیں کرے گی تو پھر اسٹیٹ کرے گی تفتیش کے ذریعے جو بھی ثابت ہوتا ہے، کیونکہ جس کے دعویداری کا کوئی نہیں ہوتا ہے تو پھر اسٹیٹ ریسپانسبل ہے کہ ان کی دعویداری کرے۔ حالیہ واقعہ ہمیں یہ بات سوچنے پر مجبور کر رہا ہے کہ کیا ہم اپنی بچیوں اور بالخصوص خواتین کو سوشل میڈیا سمیت دیگر سماجی رابطوں کی ویب سائٹ تک رسائی دینی چاہیے یا نہیں؟ اگلے پروگرام تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔